بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں جو سیڑھی آپ پھلانگ جاتے ہیں، یعنی اگر آپ ایک سیڑھی بھی پھلانگ جائیں تو وہ سیڑھی آپ کو کبھی معاف نہیں کرتی ہے۔ جب آپ اوپر جائیں گے وہ ضرور پیچھے کھینچے گی آپ کو کہ میرا بھی تو حق ہے، میں بھی تو بنی ہوں، میرے اوپر پاؤں کیوں نہیں رکھا۔ یہ پھلانگنے کا کیا انداز ہے۔ یہ آج ایک ویڈیو میں نے سنا ہے جنرل حمید گل صاحب کا، وہ نرم اسلامی انقلاب لانے کے حق میں تھے اور کہتے ہیں کہ اسلامی انقلاب لایا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دو بڑے دور پھلانگ کر، پہلے دور کو تو بالکل پھلانگ دو، مکی دور تو ضرورت کو نہیں اس میں جانے کی، اور دوسرا جو دور تھا ہجرت کا وہ بھی بالکل اب ضرورت نہیں ہے، بلکہ تیسری سیڑھی بھی پھلانگو، وہ مدینے والا دور بھی جو آدھا دور ہے اس کو بھی آپ چھوڑ دو، تو آخری دور میں جا کے چھلانگ لگاؤ۔ تو انہوں نے 3 سیڑھیوں کو کراس کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اسلامی انقلاب آ جائے گا۔ یعنی آپ غور کیجئے ان کے فہم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلامی انقلاب کا جو طریقہ تھا اس کے 3 مرحلے چھوڑ دو، چوتھے سے جا کے آخری سے جا کے یہ معاملہ شروع کر دو۔ تو اس کی مثال میں ایسے ہی دوں گا کہ کوئی کہے بندہ کہ چائے بنانے کا جو طریقہ ہے، یعنی پہلے پانی رکھو، پھر اس میں وہ پتی ڈالو، پھر وہ دودھ ڈالو، پھر اس کو ابلنے دو اور اس کے بعد جا کے اس کو جناب اتارو اور پیو۔ تو کوئی کہے نہیں یار، اصل مقصد تو پینا ہی ہے نا۔ یہ پہلے جو 3 دور ہے نا، نہ پانی رکھنے کی ضرورت ہے، نہ پتی ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ اس میں دودھ ڈالنے کی ضرورت ہے، بس اس کو ابلنے دو اور بس اتارو اور پیو۔ کیا ضرورت ہے اتنے مشکل مراحل سے گزرنے کی۔ یہ مثال ہے جنرل حمید گل صاحب کی۔ پہلے ذرا سنیے ان کا فہم و فراست سنیے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ کچھ باتوں سے مجھے اتفاق ہے، لیکن جہاں ایمان، عقیدے اور اسلام کی باتیں آتی ہیں، خاص کر اس کی روح کی بات ہوتی ہے، تو جنرل صاحب اس کی روح کو نکال دیتے ہیں۔ خاص کر کئی موقعوں پر شرک جہاں ہو رہا ہو وہاں یہ بیٹھے نظر آتے ہیں، ان کے ماتھے پر شکن نہیں پڑتی ہے، کیونکہ عوام کو ناراض نہیں کرنا ہے، مولویوں کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ تو یہ انقلاب کی حسرت ہی لیے ڈاکٹر اسرار کی طرح مر گئے، لیکن وہ سٹیپ انہوں نے اٹھایا ہی نہیں ہے، وہ لمحہ ان کے اوپر آیا ہی نہیں ہے جو حقیقی روح ہے اسلامی انقلاب کی، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، جو صحابہ اکرام کا طریقہ ہے۔ اور اس لیے ہر طریقہ رائے گاں جائے گا، ہر طریقہ ضائع جائے گا۔ باقی حالات واقعات سے کوئی پریڈکشن کر لینا، یہ کرنا، یہ ڈاکٹر اسرار بھی کرتے رہے اور لوگ بھی کرتے رہے ہیں، یہ بھی بہت اچھا کرتے ہیں جنرل حمید گل صاحب بھی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی آخرت کا کیا بنے گا۔ وہ ایمان خالص جو روح ہے اسلام کی، اس کو آپ پیچھے ہٹا کے تو آپ کس طرح وہ اسلامی انقلاب لا سکتے ہیں، بتائیے ذرا۔ ابھی حقیقت ٹی وی والوں نے ان کا ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، اس پر تبصرہ بھی کیا ہے، تو میں نے تو شروع میں ہی تبصرہ کر دیا۔ آپ ذرا جنرل صاحب کی باتیں سنیں، اور اگر کوئی تبصرہ رہ گیا تو میں آخر میں پھر کروں گا انشاءاللہ۔ اور اس کٹ پتلی حکومت کے ذریعے پاکستان کی وہ تباہی لانے کی کوشش کرے گا، بیرونی مداخلت ہوگی، اور اس بیرونی مداخلت کے بعد پھر نوجوان سڑکوں پر ہوں گے، اور پھر اس کے بعد امریکہ چاہے گا کہ چونکہ پاکستان میں اب نیا نظام آئے گا، یعنی اسلامک صدارتی نظام جیسا ایک نیا نظام ہوگا، اس کے لیے لوگ نکلیں گے، تو امریکہ پاکستان میں مداخلت کر کے کٹ پتلی حکومت لے کر آئے گا تاکہ وہ اس کے کام کر سکے۔ آپ یہ سمجھ لیں عمران خان کی حکومت گرنے کی پیشن گوئی 11 سال پہلے جنرل حمید گل نے کی تھی۔ یہ کلپ دیکھنے والا ہے، اس کے بعد آپ کو کوئی شک نہیں، کیونکہ پاکستان کے سابق چیف آئی ایس آئی کے رہ چکے اس شخص نے انکشاف کیا تھا، اور آج وہ پورا ہو رہا ہے۔ ذرا دیکھیے گا کلپ۔ مجاہدین نے شکست دی روس کو، اور بہت ذلت آمیز شکست تھی اور بڑی تاریخی شکست تھی، اور اب بالکل ہی بے سہارا، بے نام گمنام طالبان جو ہیں، طالبان کہتے ہیں لیکن وہ مجاہدین، میں طالبان استعمال نہیں کرتا ان کے لیے، وہ مجاہدین ایک دفعہ پھر شکست دینے جا رہے ہیں، دے چکے ہیں تقریباً امریکہ اور اس کے حواریوں کو، جس میں خود ہم شامل ہیں، مسلمان ممالک شامل ہیں۔ کتنا بڑا تضاد ہے اس کے اندر کہ اپنے ہی مفاد کے خلاف کیسے عالمی استعماری نظام نے ہم کو جکڑا ہے اپنے پنجے میں کہ ہم اپنی چھری سے اپنے گلا کاٹنے جا رہے ہیں، اور لگاتار کاٹ رہے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ گڈ لک ٹو دیم، کیونکہ انہوں نے ایسا پھنسایا ہم کو
لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اب جب وہ شکست کھا کے یہاں سے بھاگیں گے تو پھر جو خلا ہوگا اس کو پر کیسے کریں گے ہم؟ یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس کے لیے پہلی بات یہ ہے اندرونی اتحاد اور بیرونی مداخلت کے خلاف جہاد۔ اور بیرونی مداخلت یہ ہے، اس کے بہت سی جہتیں ہیں، بہت سی شکلیں ہیں۔ ایک جو بہت ہی واضح شکل ہے یہ کہ بیرونی مداخلت دراصل ہمارے اوپر اپنے کٹ پتلی حکمران مسلط کرتی ہے۔ یہ سب سے بدترین شکل ہے بیرونی مداخلت کی، ان کے حملے نہیں ہیں۔ البتہ میں یہ کہوں کہ آج کے دور میں جو ریمنڈ ڈیوس نے ہم کو آشکار کیا، اور جس کا ذکر میں تو بہت عرصے سے کر رہا تھا، کہ امریکہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ افغانستان پاکستان ایک میدان جنگ ہے۔ میدان جنگ ایک ہے، لیکن اس کے دو حصے ہیں۔ ایک کے اندر وہ جنگ لڑ رہے ہیں براہ راست، دوسرے کے اندر وہ جنگ لڑ رہے ہیں خفیہ، انویزیبل وار۔ ہم جو ریمنڈ ڈیوس ہے وہ انویزیبل وار کا ایک ٹپ آف دی آئس برگ، ایک چھوٹا سا نمونہ، ایک علامت آپ کے سامنے آئی۔ اب یہ بات کھل گئی کہ امریکہ دراصل ہمارے ساتھ، ہم بظاہر اس کے تعاون کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، اور وہ ہماری دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ہماری مدد کر رہا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ سب کچھ وہ کروا رہے ہیں اندرونی طور پہ، اور ہمیں ایک ایسی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں جہاں ہم نیا نظام نہ لا سکیں۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ امریکہ افغانستان سے بھاگ جائے گا۔ یہ ان کے اندر ایک بحث ہے، کیونکہ جب شکست کھا لیتی ہے کوئی قوم، پھر جنرل صاحب بیٹھے ہیں اور میرے بہت زبردست یہاں لائق فائق جو ہیں فوجی میرے ساتھی موجود ہیں، بریگیڈیئر آصف ہارون بیٹھے میں دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ مصنف بھی ہیں اور بہت سمجھدار انسان ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جب آپ بھاگنے لگتے ہیں تو رننگ فائٹ میں انوالو نہیں ہوا کرتے۔ تو امریکہ کے لیے یہ لازوال ایک ملٹری لیسن ہے، ایک اصول ہے کہ آپ جب بھاگتے ہیں تو یو کٹ لوس، کٹ اینڈ رن۔ امریکہ نے بھی یہاں سے بھاگ جانا ہے، لیکن کیا وہ ہمیں خلفشار کی حالت میں چھوڑ کے جائے گا؟ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے نئی جد و جہد۔ ہم ریاست وہ مکہ کے دور میں نہیں، اب وہاں مدینہ کے دور میں ہے، بلکہ اس کے بھی آخری دور کے اندر ہے، جہاں ہماری جد و جہد کو آخری ایک منزل تک پہنچنا ہے۔ چنانچہ یہ خواہش تو بیرونی جو سروے کے ادارے ہیں، پیو آرگنائزیشن آپ نے سنی ہوگی، اس نے کیا۔ یہ آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جنرل حمید گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے مکی دور نہیں گزارنا ہے، نہ ہی یعنی وہ، بلکہ براہ راست چھلانگ لگائی انہوں نے۔ ہجرت کا تو خیر انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن وہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے مسلمان کے لیے۔ اور اس کے بعد یعنی جو جنگوں کا ایک دور، اور اس کے بعد آخر میں جا کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ چھلانگ لگا رہے ہیں، 3 چھلانگیں انہوں نے لگائی ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ مکی دور میں وہ شرک کا رد کرنا پڑتا ہے، شرک کا رد کرنا پڑتا ہے، اور شرک کا رد کریں گے ان کو ووٹ کون دے گا؟ شرک کا رد کریں گے تو ان کے گلے میں ہار کون ڈالے گا؟ پھر وہ طائف جا کر جو پتھر کھانے پڑتے ہیں توحید کی دعوت کی دینے کی وجہ سے کہ لوگو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لوگو تمہارا مالک، تمہارا خالق، تمہارا داتا، تمہارا دستگیر، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، یہ 2 باتیں ہیں، 2 باتوں کا مجموعہ ہے یہ کلمہ، صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ الہ ہے، ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے صرف کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے مدد کے لیے، اس کا یہ حصہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے، یا علی مدد نہیں کہنا ہے، یا رسول مدد نہیں کہنا ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، کبھی ان لیڈروں نے کبھی یہ نعرہ لگایا، کتنے بڑے بڑے اعتماد ان کو ملتے ہیں، کبھی ایک مرتبہ بھی جنرل حمید گل کے منہ سے یہ کسی نے بات سنی ہے کہ یا علی مدد کا نعرہ لگانا شرک ہے؟ اور میں نے خود ایک ویڈیو ان کا دیکھا تھا، کسی علاقے میں گئے، پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا، وہاں ان کے شیعوں کا سارا اجتماع تھا، کوئی مسئلہ تھا ان کا، ان کے آپس میں چلتے رہتے تھے، تو وہاں گئے ہیں تو وہاں ان لوگوں نے ان کے سامنے یا علی مدد کے نعرے لگائے ہیں، اور جنرل حمید گل کے ماتھے پر شکن بھی نہیں پڑی ہے۔
اسی طرح ہمارے عمران خان صاحب ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد جا کے مزار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے علماء بھی یہی کرتے ہیں، مفتی محمود نے بھی یہی کیا تھا، حلوے جا کے بانٹے تھے، فضل الرحمان بھی قبروں پر چادریں چڑھایا، طارق جمیل تو درباری ملا ہے، اس کو آج آگے کیا جا رہا ہے دعاؤں کے لیے۔ تو بتاؤ اس طرح کی دعاؤں کے بعد آپ اللہ کی رحمت کو کیسے اپنی طرف متوجہ کریں گے؟ جو شرک کے دائی ہیں، جو کفر و شرک کے چیمپئن ہیں، پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہوئی ہے، جتنے یہ مدرسے ہیں یہاں ان مسلمانوں کے اندر، بریلویوں کا ہو، دیوبندیوں کا ہو، اہل حدیثوں کے ہو، سلفیوں کے ہوں، جس کے بھی، شیعوں کے ہو، قادیانی، سب شرک اور کفر کے گڑھ ہیں۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے غضب کو یہ للکارتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ کتاب اسی موضوع کے اوپر لکھی تھی، اور جب میں کراچی میں تھا تو اس وقت بلکہ محمد حنیف صاحب نے اس کو بھی پڑھا تھا، پروف ریڈنگ کی تھی، ایک اور صاحب تھے انہوں نے بھی کی تھی، اور محمد حنیف کے بیٹے جو تھے طارق نسیم، وہ ذرا بعض قسم کے آدمی ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی یہ کتاب جب پرنٹ کرائیں گے تو ایک بہت بڑا وہ ہم کریں گے، فنکشن کریں گے، اور اس میں جنرل حمید گل کو جو ہے نا وہ بلائیں گے، اور اس پر تھوڑا سا تاکہ یہ ذرا پبلک میں یہ چیز جائے، کیونکہ اس کتاب کے اندر میں نے خالص ایمان عقیدے کی بات اور توحید کی بات، رد شرک اور طریقہ صحیح معنوں میں، اسی لیے اس کا نام بھی میں نے دا یونیک سلوشن، خیر انہوں نے تو ایک اور تھوڑا سا نام مجھے تجویز کیا تھا، من کے ایک سپاہی تھا، انہوں نے کہا رکھو، تو وہ ایک چھوٹا پامفلٹ تھا۔ بعد میں جب میں نے اس کو ذرا ڈیٹیل کیا تو یہ دی یونیک سلوشن کے نام سے، فار پاکستان کرائسس، عرب ورلڈ پرابلمز اینڈ گلوبل ٹیررزم، اس کے اندر سب میں نے یہ خاص کر جو اسلامی طریقہ ہے اس کا بھی ذکر کیا، اور پھر میں نے جمہوریت کا رد کیا کہ یہ جو جمہوریت ہے، چاہے یہ پارلیمانی ہو، چاہے یہ صدارتی ہو، یہ خالص ایک شیطانی مشرکانہ، یہ وہ مشین ہے جو کرپٹ حکمران پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھیں، مشین کے اندر سے کبھی دوسری چیز نہیں نکل سکتی ہے، یعنی جو ایک پرزہ بنانے والی مشین ہے، آپ اس کے اندر سے کیسے، جس طرح گاڑیوں کے پرزے بنانے والی کوئی اگر مشین ہے تو آپ کہیں گے اس کے اندر سے کپڑے نکلنا شروع ہو جائیں گے، یا اس کے اندر سے گنے کا رس نکلنا شروع ہو جائے گا، گنڈیریاں نکلیں گی، اس کے اندر سے بریانی نکلے گی، کیسے نکلے گی؟ اتنا آپ کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو جمہوریت ہے، چاہے پارلیمانی ہو چاہے صدارتی ہو، پھر میں اس پر زور دے رہا ہوں، یہ ایسی مشین ہے جس کے اندر سے کرپٹ لیڈر نکلیں گے، اس کے اندر غلام نکلیں گے، یہ غلامی کا ایک بہت بڑا کارخانہ ہے۔ لہٰذا اگر صحیح معنوں میں آپ نے ایمان اور عقیدے کو آگے لانا ہے، اور نرم انقلاب نہیں گرم انقلاب آپ چاہیے، اور یہ ویسے بھی اب آنے والا ہے، حقیقی انقلاب بھی آنے والا ہے، اور یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، یہ سڑکوں پر لوگ نکلیں گے، یہ ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ خون خرابہ ہوگا۔ تو اللہ کے بندو، جب تم دنیاوی معاملات کے لیے خون خرابہ کرنے کے لیے تیار ہو، اس یوتھ کو پھر استعمال کرو گے تو جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں، کیونکہ یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے، یہ اقتدار کی جنگ ہے، یہ جمہوریت کی جنگ ہے، یہ علاقائی جنگ ہے، اس میں اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، ٹوٹل پورا کرنے کے لیے، اپنی کچھ چیزوں کو ذرا تقویت دینے کے لیے کبھی قرآن کی آیت کو پیش کر دیا جاتا ہے، جس طرح عمران خان ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کبھی کبھی امر بالمعروف، وہ جو برائی کے میور ہو تو تم امر بالمعروف کیا کرو گے؟ امر بالمعروف کرو تو تم کرسیاں اٹھا کے مارو گے، تم فوج سے نکال دیتے ہو۔ مجھے اسی امر بالمعروف کے اوپر ہی مجھے فوج سے نکالا گیا تھا ایسے 37 سال پہلے، اور اس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے اس کتاب کے اندر۔ تو بہرحال کوئی نہیں، یہ تو اس راستے کے پھول ہیں، میں کوئی گلا شکوہ نہیں یہاں کر رہا ہوں، میں تو آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور پھر یہ کتاب میں نے تقریباً یہ اوپر دیکھیں، اس کے ایک اوپن لیٹر کا میں نے نام دیا کہ اوپن لیٹر ہے، اینڈ سجیشنز ٹو آرمی چیف، پرائم منسٹر، چیف جسٹس اینڈ آل پولیٹیکل لیڈرز اینڈ ریلیجیس لیڈر آف دی ورلڈ، سب کو میں نے بھیجی، یقین کیجیے سب کو میں نے بک پوسٹ کی ہے، لیکن کہیں سے کوئی اس کے حق میں کوئی ابھی تک بات، باقی جب اللہ چاہے گا تو یہ بات کسی کے سمجھ میں آ جائے تو وہ تو علیحدہ بات ہے، اور حجت اب پوری ہے جہاں جہاں تک یہ بات پہنچے، اور اسی وجہ سے میں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا ہے۔ خالص ایمان کی بات میں سامنے لاتا ہوں، اور ان کا جتنا بھی نام لے لے کے میں نے ان کے جو عقیدے کے اندر خرابیاں تھیں، حتیٰ کہ یہ حقیقت ریوی والے، ان کے عقیدے کے جو اندر خرابی ہے، عمران ریاض کے عقیدے کے اندر جو خرابی ہے، جنرل باجوہ کے عقیدے کے اندر جو خرابی ہیں، عمران خان کا تو کئی دفعہ ذکر کیا، اسی طرح علی انجینئر، پھر یہ صوفیوں کو میں نے ایک ایک کے جن ان کی کتابوں کے حوالے سے، یا یہ جو مسلک پرست ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل انجینئر ہیں، سب کے خرابی ہر جگہ، ڈاکٹر اسرار کو لو،
ایمان عقیدے سے اس قدر چڑھتے ہیں، وہ دور گزارنا ہی نہیں چاہتے ہیں جو مکی دور ہے۔ اور امام موطا امام مالک کے اندر ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پچھلی قوموں کی ہوئی ہے، اور آئندہ جب کبھی اصلاح ہوگی، یعنی صحیح نظام لانے کے لیے، دین کو درست کرنے کے لیے، انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، اور انسانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اگر کوئی چیز ہوگی تو اسی طرح ہوگی جس طرح میں کر رہا ہوں۔ تو ان کو اصل میں نبی علیہ السلام پر یقین ہی نہیں ہے، اور یہ ذہنی مروبیت ہے۔ اب دیکھیں جنرل صاحب پوری زندگی گزر کے ان کی داڑھی نہیں رکھ سکے، بتائیے عشق رسول ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں میرا نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق ہے؟ اسی طرح عمران خان صاحب کا معاملہ ہے، دوسرے ہیں، یہ ان کو تو اب کیا گلے شکوے کیے جائیں۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے سچی محبت ہونی چاہیے، اور جو داڑیاں رکھ کے آئے ہیں وہ شیطان اور کفر کے میور بن کر آئے ہیں، وہ ایک اور فراڈ ہے، وہ تو اس سے بلکہ وہ زیادہ خطرناک ہیں۔ پگڑیاں باندھ کے، ٹخنے ننگے کر کے، اور داڑیاں سنوار کے آئے ہیں، چوگے پہن کے آئے ہیں، اور یہ اذان بھی نہیں دیتے ہیں اللہ کے لیے، یہ پیسے کے لیے اذان دیتے ہیں، درم و دینار کے لیے اذان دیتے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھاتے ہیں اللہ کے لیے، یہ پیسے کے لیے پڑھاتے ہیں، درم و دینار کے لیے۔ ہر جگہ، پاکستان ہو، انڈیا ہو، یہاں پورا گلف میں نے دیکھا ہے، ہر جگہ یہ اجرتی ہیں، اور یہ گمبد کے پجاری ہیں، یہ بادشاہت کے پجاری ہیں، اپنے سسٹم کے پجاری ہیں، ان کو اللہ کے دین کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے۔ بہرحال بتانا میرا کام تھا، جہاں پہلے لاکھوں کروڑوں خربوں جہنم کے آگ کا ایندھن بن چکے ہیں، چادریں چڑھانے والے اور سر میلے کرنے والے، سونے کے دروازے لگانے والے، اور صوفیزم کا دفاع کرنے والے، اور جو بھی جمہوریت والے، پارلیمانی ہو یا صدارتی، کوئی نظام آپ کا نہیں چل رہا، اللہ کے بندو پھر فریب میں آ رہے ہو، اور کیوں نہیں اپنے اسلام کی طرف آتے ہو؟ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ تمہیں مرنا نہیں ہے، تم نے مرنا نہیں ہے، کیوں ذہنی مروبیت ہے؟ کیوں تم شرم دامن گیر ہوتی ہے دین کو اپناتے ہوئے، اللہ کی بات کو سامنے لاتے ہوئے؟ توحید کا لفظ، جہاد کا لفظ، اور انقلاب کا لفظ جو ہے صحیح معنوں میں اسلامی انقلاب، اسلامی انقلاب، اور وہ نہیں کہ جو ایرانی انقلاب ہے، کیونکہ وہاں تو ایمان عقیدے کی بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اگر پاکستان کو خطرہ ہے تو یقین کیجیے ایران سے خطرہ ہے، اور جتنے یہ توحید خالص کے دشمن ہیں، بہرحال سارے اس میں اب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، لیکن سر فہرست اگر کوئی توحید کا، وہ توحید جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیلائی، وہ جو قرآنی توحید ہے، اس کا سب سے بڑا یہ جو دشمن ہے، یہ رافضی اور یہ قادیانی۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے، مالک ہمارے ملک کی حفاظت کرے، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرے مالک، اور ایمان اور عقیدے کی باتوں کو یہ اکٹھے مل کے ایک معاملہ کرو، اللہ کے بندو توحید کی بات کو مانو، رد شرک، ورنہ تمہارے اوپر اللہ کا ایک بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، یقین کیجیے، تم اس کو نہیں روک سکو گے، کسی صورت نہیں روک سکو گے۔ ابھی وقت ہے، کچھ پھر مولت میں ہلکا معاملات بھی ہوئے ہیں، ابھی روک سکتے ہو۔ جس طرح کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو شروع میں اگر ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ تو کچھ نہ کچھ چانس موجود ہوتا ہے، لیکن جب بالکل کینسر بڑھ جائے تو ڈاکٹر پہلی بات کیا کہتا ہے؟ اب لائے ہو، پہلے کہاں تھے؟ تو وہ یہ بات آپ کو بتائی جا رہی ہے، ابھی بھی رک جاؤ، ابھی بھی رک جاؤ۔ اور اس کے بعد معاملات اتنے آگے جا رہے ہیں، بڑے سخت معاملات آپ کے اوپر آ رہے ہیں، اللہ کے عذاب کا کوڑا بالکل برسنے والا ہے تمہارے اوپر، تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ اور یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں یہ کوئی اتفاقی نہیں ہے، یہ اللہ کے ایک منصوبے کے تحت ہوتی ہیں۔ مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔